السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سبق ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بخشش کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ یا ایھا الذین، اے وہ لوگو، آمنو جو ایمان لائے ہو، کتبہ لکھ دیا گیا یا لکھ دیے گئے، کتبہ لکھ دیے گئے، علیکم الصیام تم پر روزے، کما جیسا کہ کتبہ لکھ دیے گئے، علی الذین ان لوگوں پر، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تاکہ تم تتقون پرہیزگار بن جاؤ۔ یعنی اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزہ رکھنا لکھ دیا گیا ہے جیسے ان لوگوں پر لکھ دیا گیا جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم بچ جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنو کتبہ، روزہ ان 5 فرائض میں داخل ہے جن پر اسلام کی بنیاد ہے۔ کتاب البخاری، بخاری الایمان، باب دعاؤکم و ایمانکم۔ الصیام یہ مصدر ہے، یہ صوم کی جمع نہیں ہے بلکہ صوم بھی مصدر ہے۔ اصل میں یہ کسی بھی کام سے رک جانے کو کہتے ہیں۔ شریعت میں روزہ کی نیت سے صبح صادق سے سورج غروب ہونے، کھانے پینے اور جمع سے رکے رہنے کا نام صوم ہے۔ لعلکم تتقون، یہ روزے کی حکمت بیان فرمائی ہے کہ اسلامی روزے کا مقصد نفس کو عذاب دینا نہیں بلکہ دل میں تقوی یعنی بچنے کی عادت پیدا کرنا ہے کہ جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے صبح سے شام تک ان حلال چیزوں سے بچے گا، وہ ان چیزوں سے جو ہمیشہ کے لیے حرام ہیں ان سے روزے کی حالت میں بدرجہ اول بچے گا۔ اس طرح روزہ گناہوں سے بچنے کی عادت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الصیام جنہ، کہ روزہ گناہوں سے اور آگ سے ڈھال ہے۔ بخاری، الصیام باب من لم یدع قول الزور، حدیث نمبر 1903، عن ابی ہریرہ۔ روزہ رکھ کر نماز نہ پڑھنے والے، جھوٹ بولنے والے، دھوکہ دینے والے، سارا دن سوشل میڈیا پر کان اور آنکھ کے زنا میں مصروف رہنے والے، غرض کسی بھی نافرمانی کا ارتکاب کرنے والے سوچ لیں کہ انہیں روزہ رکھنے سے کیا ملا۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، ان کے پہلے لوگوں سے مراد یہود و نصارہ اور پہلی امتیں ہیں۔ روزے کی یہ فرضیت 2 ہجری میں نازل ہوئی اور روزے نے موجودہ شکل جو ہے وہ بتدریج اختیار کی۔ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ قریش عاشوراء یعنی 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی رکھتے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں آئے تو اس دن کا روزہ رکھا اور اس کے رکھنے کا حکم دیا۔ پھر جب رمضان کے روزوں کا حکم نازل ہوا تو رمضان کے روزے فرض ہو گئے اور عاشوراء ترک ہو گیا۔ پھر جو چاہتا اسے رکھتا، جو نہ چاہتا نہ رکھتا۔ بخاری التفسیر، باب یا ایھا الذین آمنوا کتب